السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر 22، رمضان میں روزے رکھنا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کتاب الایمان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو پچھلے گناہوں کی معافی کے لیے 2 شرائط یہاں رکھی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزے رکھنے والا صاحب ایمان ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کو ثواب کی نیت سے رکھنے والا ہو۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، انما الاعمال بالنیات۔ تو جس نیت کے ساتھ کوئی نیک عمل کرے گا اس نیت کے مطابق وہ اس کا اجر پائے گا۔ اب یہاں پر جو ایمان کی قید لگائے گی، ایمان کی شرط لگائے گی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض نان مسلم بھی روزے رکھتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے ممالک جہاں مسلم نان مسلم مل جل کر کام کرتے ہیں، تو بعض اوقات جو ان کے نان مسلم کولیگز ہوتے ہیں وہ رمضان کے احترام میں یا اپنے مسلم فرینڈز کی خاطر روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور کئی روزے رکھ جاتے ہیں، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہوتا تو اس لیے ان کو وہ اجر و ثواب نہیں ملتا، ان کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کے ساتھ انسان عمل کرتا ہے تو عمل قبول ہوتا ہے، ورنہ اعمال قبول نہیں ہوتے۔ روزوں کے علاوہ بھی بہت سے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، بعض اوقات دیکھنے میں مسلمانوں سے بھی زیادہ بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کاموں کا ان کو بس دنیا میں ہی صلہ ملتا ہے، آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ آخرت پر وہ یقین ہی نہیں رکھتے، ایمان ہی نہیں رکھتے، تو آخرت میں اس کا اجر ان کو کیا ملے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے ایمان اور پھر اس کے بعد اخلاص، کہ اللہ ہی کی خاطر سب کچھ کرے، اللہ ہی سے اجر پانے کے لیے کام کرے۔ تو یہاں بھی وہی شرائط رکھ دی گئی۔ تو یہ جو بات ہے کہ من صام رمضان ایمانا، تو ایمان کا مطلب کیا ہے کہ تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ روزے اس پر فرض ہیں اور حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، اسلام کے ارکان میں سے ہیں، اور ان روزوں کو رکھنے کی وجہ سے وہ اجر و ثواب ہوگا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور احتساباً یعنی اللہ تعالیٰ سے آخرت میں ثواب کے حصول کی نیت رکھتا ہو، اخلاص رکھتا ہو، لوگوں سے شرم و حیا کی وجہ سے روزہ نہ رکھے۔ اس گھر میں تو سارے ہی روزہ رکھتے ہیں، اگر میں نے روزہ نہ رکھا تو لوگ مائنڈ کریں گے۔ مثلاً اگر کسی بچی کے پیرنٹس کبھی روزہ نہیں رکھتے تھے اور ان کے گھر میں کوئی رواج نہیں تھا، شادی ہوئی، ان لاز بڑے ریلیجس ہیں، وہ سب روزہ رکھتے ہیں، تو وہ کہے چلے میں بھی ان کی خاطر روزہ رکھ لوں، تو ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں، کسی کی خاطر نہیں، بس اللہ ہی کی خاطر روزے رکھنے ہیں۔ تو نہ ریاکاری اور نہ دکھاوا، اور نہ ہی کسی قسم کا لوگوں سے کسی طرح کی تعریف کا چاہنا، اور نہ ان کی شرم و حیا کی وجہ سے، نہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے۔ یعنی بعض اوقات لوگوں کے ڈر کی وجہ سے بھی انسان کوئی بظاہر کام کر لیتا ہے تو اس کا پھر ثواب نہیں ہوتا۔ تو لازمی طور پر اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے ہی روزہ رکھنا چاہیے۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ جو ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں ما تقدم کے ساتھ وما تأخر کے الفاظ بھی بیان کیے ہیں، اس روایت میں ما تأخر بھی، جس کا مطلب ہے پہلے پچھلے، یعنی سارے ہی۔ تو امام نبوی کہتے ہیں کہ گناہ اگر صغیرہ ہوں کسی کے، اور گناہوں کے کفارے کے اعمال ان گناہوں کو پا لیں، یعنی بندہ روزہ رکھ رہا ہے مثلا، تو صغیرہ گناہ سب مٹ جاتے ہیں، اور اگر کسی کے کبیرہ گناہ ہوں تو وہ ان کو کم کر دیتے ہیں، سارے نہیں مٹتے۔ کبیرہ گناہوں کے کفارے بھی ہیں، اس پر حدیں بھی ہیں، اور مختلف معاملے ہیں۔
اور اگر کسی کے گناہ ہی نہ ہو تو یہ مکفرات اعمال جو ہیں، یعنی جیسے روزہ رکھنا جو ہے، یہ جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ میں کیا کچھ آ جائے گا، چھوٹے گناہ ہوئے تو وہ معاف ہو جائیں گے، بڑے ہوئے تو کم ہو جائیں گے، اور اسی طرح اگر کوئی گناہ ہے ہی نہیں کسی کے تو پھر اس کے درجات بلند ہوں گے. تو یہاں بنیادی طور پر روزے دار کے لیے ایک خوشخبری دی گئی ہے. روزے دار کو خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس فرمان میں بھی ہے جو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل خود اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ خاص میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اور پھر روزہ دار کے منہ کی جو بساند ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں، ایک افطار کے وقت کی اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. تو یہ بھی روزے کے فضائل اور ثواب میں سے ہے کہ وہ اپنے روزے کے ثواب کے ساتھ خوش ہو جائے گا. قیامت کے دن روزہ جو ہے وہ سفارش کرے گا بندے کے حق میں، جنت میں لے جانے والا عمل ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کے ذمہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے یا اسی زمین میں بیٹھا رہے جس میں اس کی پیدائش ہوئی تھی. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی نان مسلم کنٹری میں رہ رہا ہوتا ہے اور وہاں پر وہ صرف اپنی ذاتی عبادات ہی کر سکتا ہے. تو ایسا شخص اگر اپنے بیسک جو اس کے رسپانسبلٹیز ہیں ٹورڈز ریلیجن، عبادات کے مطابق اگر وہ بھی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی جنت کی راہیں ہموار ہو جائیں گی. تو روزہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اور قیامت کے دن روزے دار کا خاص استقبال کیا جائے گا. اس کے لیے باب الریان کھولا جائے گا، اور جب روزہ دار اس سے داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. وہ دروازہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہے. روزے کے لیے سحری ضروری ہوتی ہے، اس لیے نیکسٹ حدیث سحری سے متعلق ہے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ. کتاب الصوم. انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے. برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز میں اضافہ ہونا اور پھر اس میں اس خیر کا دائمی ہونا، یعنی ثبات اور بقا کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو سحری میں کئی لحاظ سے برکتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سنت کی پیروی ہے، اہل کتاب کی مخالفت ہے. اہل کتاب کے روزوں میں سحری نہیں ہوتی. پھر اسی طرح سحری کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے، انسان کی سستی چلی جاتی ہے، چستی میں اضافہ ہوتا ہے. سحری کھا کر ان برے اخلاق کو دور کیا جاتا ہے جن کو بھوک بھڑکا دیتی ہے. بھوک میں انسان کے اندر کیا برا اخلاق پیدا ہوتا ہے؟ چڑچڑاپن، غصہ. تو جب ایک انسان کھا پی لیتا ہے، بچوں کو بھی آپ دیکھیں ری 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 کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو فیڈ کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک دم اسمائل کرنے لگتے ہیں. تو پہلے وہ بد اخلاقی دکھا رہے ہوتے ہیں، اب انہیں کچھ کھانے پینے کو مل گیا تو خوش ہو گئے. تو یہ وہ جو بچپن میں انسان دیکھتا ہے نا، وہ اصلی حالت ہوتی ہے انسان کی. بڑے ہو کر تو اپنے اوپر ہم بہت سے کور ڈال لیتے ہیں. تو انسان کو جب بھوک لگی تو اسے اور کوئی بات سجھائی نہیں دیتی، اس کا موڈ آف ہوتا ہے. تو اس لیے سحری کھا کے جو روزہ رکھتا ہے تو اس کا پھر روزہ رکھ کے موڈ آف نہیں ہوتا. پھر اسی طرح سحری صدقے کا سبب بنتی ہے. اس کے ذریعے ان لوگوں پہ صدقہ کیا جاتا ہے جو اس وقت سوال کرتے ہیں. بعض فقیر سحری کے وقت مانگنے بھی آ جاتے ہیں. پھر اسی طرح اگر سحری کے وقت لوگ آپ کے پاس جمع ہیں یا آپ کہیں پر اوروں کے لیے سحری بھجوا دیتے ہیں تو آپ کا کھانا کھا کے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے. پھر اسی طرح سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو اس وقت کچھ ذکر کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، دعا بھی کر لیتا ہے انسان، تو وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص سوتے ہوئے نیت کرنا بھول جائے تو سحری کے وقت اٹھنا نیت کو تازہ کر دیتا ہے. تو اس لیے سحری کے بہت سے فائدے ہیں. ابن دقیق العید کہتے ہیں ممکن ہے یہ برکت آخرت کے امور کی طرف لوٹتی ہو کیونکہ اس کے ذریعے سنت کو قائم کیا جاتا ہے جو کہ اجر کو بڑھانے کا موجب ہے. یعنی سحری کھا کے روزہ رکھنا زیادہ باعث اجر ہے بنسبت اس کے کہ انسان نہ کھائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ برکت دنیاوی کاموں کی طرف لوٹتی ہو، جیسا کہ روزہ رکھنے سے جسم کا قوی ہونا
اور روزے دار کو نقصان نہ پہنچانے والے امور کا آسان ہونا. تو یہ ہیں چند برکتیں سحری کے حوالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی فرمایا، ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک کھانا کھا لو. تو سحری کے وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے، اور برکت والا کھانا انسان کے جسم کو لگتا ہے، انسان کے لیے غذا اور شفا بن جاتا ہے. تو اس لیے اس کو بابرکت کھانا سمجھ کر کھانا چاہیے. سلمان رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت 3 چیزوں میں ہے، جماعت میں یعنی اکٹھے ہو کے کام کرنے میں، ٹیم ورک میں، پھر سرید میں کھانوں میں جس میں شوربہ روٹی توڑ کے ملا دیا جاتا ہے، اور سحری کھانے میں. پھر اسی طرح سحری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے، لہٰذا تم اس کو نہ چھوڑو. اور اسی طرح سحری کھانے والوں پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، یعنی ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور یہ مسلم امہ کا ایک خاص امتیاز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانے کا ہے، اس لیے سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لیا جائے، یعنی کچھ نہ کچھ اس وقت اٹھ کے ضرور لیا جائے. اور بہترین سحری کیا ہے؟ کھجور. یعنی سحری کے وقت چاہے کچھ بھی کھائیں لیکن اس کے ساتھ 1 یا 2 یا حسب خواہش کھجور ضرور کھا لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ آپ کو انرجی ملے گی اور چستی آئے گی. ٹھیک ہے استاذہ، میں نے پوچھنا تھا کہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے سے، تو بڑے جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم مسلسل کنٹینیو روزے رکھتے ہیں تو کیا بڑے بھی ختم ہونے کا چانس ہوتا ہے؟ تو وہ جی ہاں، جیسے نفلی روزے وغیرہ ہیں، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات. اور کبیرہ گناہوں پر جیسے شرک ہے اور والدین کی نافرمانی اور اس طرح کی، تو ہر گناہ کے بارے میں جب انسان پڑھے، امام ذہبی کی کتاب ہے کتاب الکبائر، تو اس میں انہوں نے پوری لسٹ دی ہوئی ہے. اس کا ایک چھوٹا ورژن اردو میں بھی کسی نے چھاپا ہے. تو ہر گناہ، اسی طرح اقبال کیلانی کی بھی کتاب کبیرہ گناہوں کے بارے میں اچھی کتاب ہے وہ بھی. تو اپنے آپ کا جائزہ لینے کے لیے ایک دفعہ یہ کتابیں ضرور پڑھ لینی چاہیے کہ ان میں سے کوئی کام میں تو نہیں کر رہی، اور اگر میں کر رہی ہوں تو چھوڑ دوں، اور اگر کر چکی ہوں تو توبہ کروں، اور اگر اس پر کوئی کفارہ لازم آتا ہے تو اس کا کفارہ دے دوں. اگر حقوق و لباد سے متعلق ہے تو حق لوٹا دوں، کسی سے معافی مانگنے سے متعلق ہے تو معافی مانگ لوں. یہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنی صفائی کر لینی چاہیے. میں نے اپنے بیٹے کو وہ سبقن پڑھانا شروع کی ہوئی تھی، اور اس کا بہت فائدہ ہوا کہ حلال حرام جائز ناجائز کا بہت سی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، کرائیٹیریا سامنے آ جاتا ہے. بعض اوقات ہم لوگوں سے سنتے ہیں یہ ٹھیک نہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. اسی طرح ایک کتاب ہے اسلام میں حلال و حرام، اس کو بھی اگر پڑھ لیں تو وہ بھی اچھی کتاب ہے. تو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ علم حاصل کرنے سے انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے انسان، نیکیوں کی طرف اطاعت کی طرف رغبت کرتا ہے. علم سے ہی انسان کو اخلاص نصیب ہوتا ہے. علم والوں سے محبت ہوتی ہے جو کہ انسان کے علم کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اور اسی طرح انسان کو پھر بری محفلوں سے نفرت ہوتی ہے، اچھی محفلوں سے محبت ہوتی ہے جو اس کی گروتھ میں اور زیادہ مددگار ہوتی ہیں. تو علم جو ہے وہ بذات خود ایک بہت بابرکت چیز ہے، اور ہمیں تو سبحان اللہ جو علم مل رہا ہے یہ وحی الہی پر مبنی ہے، اور یہ اللہ کا سکھایا ہوا علم ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ الرحمن علم القرآن. تو جس علم کا معلم اللہ رب العزت ہو، پھر اس علم کی بات ہی کیا ہے، اس علم کی برکتیں ہی کتنی ہیں، اس کے فائدے ہی کتنے. اس لیے ہر حال میں اس علم کے لیے حریص رہے. کورس ختم ہو جائے، کورس ہو یا نہ ہو، ساری زندگی طالب علم بننا اپنے لیے ایک فخر کی بات سمجھے. فخر سے مراد کہ خوش ہو کہ الحمدللہ کہ ہم طالب علم ہیں، اور اگر اس راستے میں موت آ جائے تو شہادت کی موت ہے. ابھی کل ہی کسی نے ایک نوٹ بھیجا چکوال برانچ کی بچی نے کہ وہاں ایک خاتون تھی 60-70 سال کی عمر کی، تو پچھلے 10 سال سے تقریباً جڑی ہوئی تھی اور قرآن پڑھا اور باقی بھی کلاسز وغیرہ اٹینڈ کرتی رہی. تو جمعے کے دن 30 کو وہ برانچ میں آئیں، شاید محرم الحرام کا لیکچر تھا، اور اس کے بعد کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ ارینج کیا ہوا تھا. تو وہ پیچھے بیٹھی تھی، ان کو آگے بلایا گیا اور ان کو پلیٹ پکڑائی گئی، اور پلیٹ پکڑتے ہی ان پر موت کی غشی طاری ہو گئی، اور اس مجلس کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا کہ سارے کے سارے وہاں کلمہ پڑھ رہے تھے. تو آپ دیکھیے کہ انسان جس سے محبت کرتے پھر علم کے راستے میں، پھر جمعے کا دن، اور پھر علم حاصل کرتے ہوئے اور علم والوں کے بیچ میں توفنا مع الابرار،
نیک لوگوں کے بیچ میں موت کا ہونا. یہ سعادت کیسے ملی کہ 60-70 سال کی عمر کو بھی پہنچ کے علم کا سفر نہیں چھوڑا. میں نے تو سے یہی سیکھا کہ عمر کوئی بھی ہو یہ سفر نہ چھوٹے. ہم میں سے اکثریت کا حال کیا ہے کورس کر رہے ہیں. دین سیکھنے کو ہم نے کورس بنا لیا. چلے کورس ایک طریقہ تھا, ایک سسٹم تھا آپ کو سکھانے کا, لیکن وہ کورس ختم ہونے پر علم تھوڑی ختم ہو گیا. وہ تو زندگی بھر ساتھ چلنا چاہیے. تو اس لیے انسان سیکھتا رہے تاکہ اپنا تزکیہ کرتا رہے اور دیکھتا رہے کہ کہاں غلط ہو اور کیا کچھ مجھے مزید اور کرنا ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے. جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, اگر وہ نہیں ہو تو کبیرہ گناہ جو ہے ہلکے ہو جاتے ہیں, اور پھر اگر یہ دونوں بھی نہیں ہوں تو پھر جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو ہمارے تو صغیرہ گناہ بھی ہیں, کبیرہ بھی, اللہ تعالیٰ معاف کرے, تو کیا جنت کے درجات کی بلندی ہمارے لیے پھر وہ اور زیادہ کریں نا, زیادہ اور روزے رکھے تو پھر انشاءاللہ اس درجے کو بھی پہنچ جائیں گے, کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی ہے نا, ہر چیز کٹھی تو نہیں ہو سکتی. اور میں آج جب صبح تیار کر رہی تھی لیکچر تو میں اتنی حیران ہو رہی تھی, میں کہتی سبحان اللہ, اللہ کی شان ہے کہ رمضان کا مہینہ تو نہیں لیکن رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم کے روزے ہیں, اور ہمارا یہ روزوں کا تذکرہ جو ہے وہ تازہ ہو گیا ہے اس مہینے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکیں, تو کم از کم ایک شعور کے ساتھ اور ایک ثواب کی نیت سے رکھیں, کیونکہ ہم بعض اوقات روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن ہمیں بھولا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں رکھا ہے, بس رکھ لیا کیونکہ دن تھا آج روزہ رکھنے کا یا مہینہ تھا روزے کا. حدیث نمبر 24, رمضان میں قیام. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کتاب الایمان. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رات کے وقت قیام کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو رمضان میں ایک تو کرنے کا کام ہے روزہ رکھنا, اور وہ ہے دن کا کام, اور رات کی عبادت کیا ہے؟ قیام اللیل. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم ٹھہرائے بغیر رمضان کے قیام کی ترغیب دیتے تھے, یعنی ہمیں شوق دلاتے رہتے تھے. آپ فرماتے تھے جس نے رمضان کا قیام ایمان کی حالت میں اجر طلب کرتے ہوئے کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہی معاملہ رہا. پھر ابو بکر کی خلافت اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی معاملہ اسی طرح رہا, یعنی صرف ترغیب دی جاتی تھی, کوئی باقاعدہ سسٹم نہیں بنایا گیا تھا تراویح پڑھنے کا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ جگہ جگہ کھڑے ہو کر اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے سب کو ایک مصلی پہ اکٹھا کر دیا, اور جب سے رمضان میں باقاعدہ رات کے وقت مساجد میں تراویح کا اہتمام شروع ہوا, یہ ایک سہولت تھی. یہاں پر من قام رمضان مطلب کیا ہے؟ رمضان کی راتوں میں نماز پڑھتے ہوئے قیام کرنا اور اس قیام میں قرآن پڑھنا. یعنی قیام تبھی لمبا ہوتا ہے جب انسان اس میں قرآن پڑھتا ہے. اور اس سے مراد یہ نہیں کہ ساری رات بس کہیں کھڑا ہو جائے انسان, یہ کہیں کھڑے ہونے کی سزا نہیں ہے کہ رمضان میں کھڑا ہو جائے. کھڑا ہو, نماز میں کھڑا ہو اور عبادت کے لیے کھڑا ہو اور قرآن پڑھنے یا سننے میں کھڑا ہو. تو یہ قیام رمضان جو ہے یہ نماز تراویح سے حاصل ہوتا ہے, یا پھر آپ رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یا تہجد پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تراویح کے بغیر قیام رمضان نہیں ہوتا, کہ اگر آپ مسجد میں نہیں تراویح پڑھنے گئے تو آپ کا قیام نہیں ہوا. آپ جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں, اور آپ کو جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ اس کو پڑھ لیجئے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے, رات کی نماز ہے. افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل, صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. رات کا قیام رب کے قریب کرتا ہے, رب کے قرب کا ذریعہ. جو یہ چاہتا ہے وہ مقربین میں شامل ہو جائے, اسے چاہیے کہ رات کا قیام کرے. ہم سب کو اس بات کا تو شوق ہوتا ہے ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں, لیکن وہ کام نہیں کرتے جو مقرب بنانے والے. تو اس لیے
دعا کیجیے اور توفیق مانگیے، اللہ ضرور توفیق دے گا انشاءاللہ. اور اگر ایک دن اٹھنے کی توفیق ہو جائے تو سحری کے وقت، تہجد کے وقت خوب دعا کرے تاکہ آگے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو روز توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا قیام لازم پکڑو، وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، یعنی قیام اللیل صالحین کا طریقہ ہے، اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ، برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے. یعنی قیام اللیل انسان کو گناہوں سے بھی روکتا ہے، انسان کے اندر ایمان کی قوت پیدا کرتا ہے جس سے انسان کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے. تو بہرحال عام راتوں میں سال بھر بھی قیام کرنا چاہیے، رمضان میں خاص کرنا چاہیے، اور رمضان کی آخری عشرے میں، آخری 10 راتوں میں اور بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے اور بہت تاکیدی حکم دیا کرتے تھے، اور آخری عشرے میں خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. حدیث نمبر 25، روزے میں جھوٹ سے بچنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، یعنی روزہ رکھ کے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے. یعنی جو شخص روزہ تو رکھ لیتا ہے، حلال کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، لیکن حرام کاموں کا ارتکاب نہیں چھوڑتا، تو ایسے شخص کے روزے کا فائدہ کوئی نہیں. امام بخاری کی ایک اور روایت میں زور کے ساتھ جہل کا لفظ بھی آتا ہے، اور ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں کہ زور سے مراد جھوٹ ہے. ملا علی القاری جو شارح بخاری ہیں وہ کہتے ہیں زور سے مراد باطل کام ہے، گناہ کا کام. یعنی جو روزہ رکھ کے گناہ نہیں چھوڑتا، خالی جھوٹ بولنا نہیں بلکہ گناہ نہیں چھوڑتا. اور تیبی کہتے ہیں کہ زور سے مراد جھوٹ اور بہتان ہے. بہتان یعنی دوسرے پر بہتان لگانا. روزہ رکھ کے تو غیبت اور بہتان، زنا کا الزام، گالی گلوچ، لان تان کرنا، لعنت ملامت کرنا اور اس طرح کی دیگر باتیں نہیں چھوڑتا جن سے بچنا لازم ہے، تو پھر اس کا روزہ نہیں. والعمل به، اور اس پر عمل کرنا یعنی زور پر، برے کاموں کو کرتے جانا، تو ان کا گناہ بھی ایسا ہی ہے جیسے جھوٹ کا گناہ ہے. فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف دیکھتا بھی نہیں، نہ اس کی پرواہ کرتا ہے، نہ اس کے عمل کو قبول کرتا ہے، نہ اس کے روزے سے ہونے کی کوئی اس کو پرواہ ہے کہ روزے سے ہے یا نہیں. ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. تو روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا اس لیے چھوڑنا تاکہ نفس کی شہوت ٹوٹے، نفس امارہ مطیع ہو. اور اگر نفس امارہ ہی مطیع نہیں ہوا، حرام کام ہی نہیں چھوڑے، تو پھر روزے کا کچھ فائدہ نہیں. اور پھر خاص طور پر جھوٹ کی جو ممانعت یہاں آئی ہے وہ اس لیے بھی کہ جھوٹ ساری خرابیوں کی جڑ ہے. بعض لوگ آرام سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بول کے اس کو بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے معتبر لوگ، تو میں حیران پریشان ہو جاتی ہوں کہ یہ کیسا دین ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. یعنی کسی کا دل خوش کرنے کے لیے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، کسی کو بے وقوف بنانے کے لیے غلط بیانی سے کام لینا. جھوٹ کیا ہے؟ کیا ہے جھوٹ؟ حقیقت کے خلاف بات کرنا، یعنی خلاف حقیقت بیان جو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک خصلت ہے تو وہ نفاق کی ایک خصلت میں مبتلا ہے جب تک چھوڑ نہ دے. امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے. جھوٹ اور سچ اکٹھے نہیں ہو سکتے. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، لا